من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ووصینا الانسان بوالدیہ حملتہ امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین ان اشکر لی ولوالدیک الی المصیر۔ صلوات بھیجئے محمد علی محمد پر۔ آپ سے گزارش کروں گا اپنے تمام مرحومین کے لیے، تمام شہداء ملت اور خاص طور پہ شہید قاسم سلیمانی اور شہید ابو مہدی المہندس کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا۔ بسم اللہ۔ اللہ صلی علی محمد۔ انشاءاللہ آپ کے ذہن میں ہوگا جو ہم نے عنوان قرار دیا ہے مقام مادر، ٹھیک ہے نا، اس پہ بات کریں کہ ماں کا مقام کیا ہے۔ عنوان یہ قرار دے دیا مقام مادر تاکہ آسانی ہو جائے۔ کل بھی ہم نے اس پہ گفتگو کی، جہاں ختم کی تھی مجھے یاد ہے، آپ کو یاد ہو یا نہ یاد ہو مجھے یاد ہے، کہاں ختم کی تھی؟ فاطمہ امو ابیہا، یعنی اس کی تفصیل بیان نہیں ہوئی، صرف ہم یہاں بیان کرتے ہوئے آئے تھے کہ ماں کا مقام یہ ہے کہ کیسے سمجھایا جائے۔ ماں کے مقام کے اوپر خدا کے رسول پیغمبر ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے سمجھائیں؟ قرآن میں موجود ہے، احادیث میں موجود ہے، سنت کہاں سے لائی جائے، ہے نا؟ سنت کہاں سے لائی جائے، سیرت پیغمبر کہاں سے لائی جائے؟ اس کے لیے اب دیکھیں، پہلے ظاہری معنی یہ کئی جگہ بیان کر چکے ہیں، آج کچھ اور بات کرنی ہے، لیکن پہلے تو بالکل ظاہری معنی صاف صاف ہو گیا کہ اگر سیرت اور سنت بھی تلاش کرنی ہے تو حضور کی ذات میں وہ سیرت بھی ملے گی اور وہ سنت بھی ملے گی کہ ماں کا مقام کیا ہے۔ ماں کے مقام میں سب سے پہلے آپ نے اپنی صاحبزادی کے لیے کیا فرمایا؟ فاطمہ تو امو ابیہا، فاطمہ اپنے بابا کی ماں ہے، یعنی فاطمہ اپنے بابا کے ماں کے مقام پر ہے۔ اچھا، عملی طور پہ سنت کہاں سے ملی؟ عملی طور پہ سنت ایسے ملی کہ ماں کا مقام کیا ہوتا ہے کہ جب بیٹی تشریف لاتی تھی تو اللہ کے رسول اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر استقبال کرتے تھے، اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے۔ یہ ایک پہلو بتا رہا ہوں آپ کو، ماں کی عظمت کا ایک پہلو بتا رہا ہوں۔ اس کی بہت ساری تفسیریں جو میں خود بھی کرتا رہتا ہوں کہ حضور کیوں اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے تھے بیٹی کے لیے۔ بیٹی کے لیے نہیں کھڑے ہو رہے، ظاہری طور پہ بھی دیکھیں گے تو دو وجہ ہیں۔ ایک وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ماں کا منصب دے دیا۔ جب ماں کا منصب دے دیا تو اب دنیا کو بتانا ہے عمل کر کے کہ ماں کا احترام کیا ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ماں کا احترام کیوں؟ پہلے عرض کیا تھا، ایک جملے میں پھر عرض کر دیتے ہیں، نہیں آپ لوگوں کے مجمع میں نہیں، کہیں اور مجمع میں بتایا تھا کہ دیکھیے اگر بیٹی کا احترام کر رہے ہوتے تو حضور کا ہر فعل سنت ہے۔ اگر کوئی فعل ایک بار بھی انجام دیا تو وہ بھی سنت ہے۔ تو پھر قیامت تک ہر باپ کو چاہیے جب بیٹی آئے کھڑے ہو جاؤ، اور کوئی پوچھے ایسا کیوں کیا؟ کہا سنت رسول ہے۔ بیٹی کے احترام میں کھڑے ہونا سنت رسول ہے۔ لیکن اس زمانے میں بھی کوئی اپنی بیٹی کے لیے کھڑا نہیں ہوا، کھڑا ہوا؟ بڑے بڑے مرتبے والے لوگ تھے، مرتبے والی بیٹیاں تھیں۔ صلوات بھیجئے محمد علی محمد پر، ہے نا؟ یعنی اس میں نہ کوئی طنز ہے نہ اس میں کوئی چوٹ ہے، کچھ بھی نہیں، سیدھی سیدھی سی بات ہے۔ کتنے ہی بڑے منصب کے لوگ تھے لیکن ایسا نہیں ہوا کہ بیٹی آئی ہو اور باپ کھڑا ہو جائے، ہوا کہیں نہیں۔ تو یہی تو رسول بتا رہے ہیں کہ اگر بیٹی کا احترام بیٹی کی حیثیت سے احترام کرتا تو تمہاری لیے بھی سنت بنتا ہے نا؟ نہیں، بیٹی کی حیثیت سے احترام نہیں۔ پہلا، ابھی 3-4 مسئلے ہیں اس میں۔ پہلا مرحلہ تو یہ بتایا کہ کیوں کہ میں نے اپنی بیٹی کو منصب کیا دیا ہے؟ فاطمہ تو امو ابیہا۔ اب بدبخت ہے وہ انسان قیامت تک جو اپنی ماں کا احترام نہ کرے۔ سمجھ میں آ گئے؟
بیٹی کو منصب دیا اور بیٹی کی خاطر اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر اور اپنے مقام پہ بیٹی کو بٹھا کے بتایا کہ میں نے یوں ہی منصب نہیں دے دیا، میں نے ایسی ایک جملہ نہیں کہہ دیا محبت میں کہ فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے بابا کی ماں کے برابر ہے، دیکھو میں اس کا احترام کیسے کرتا ہوں۔ جواز ہو گیا۔ اور بھی بات ہے جو بعد میں آ جائے گی، یہ ظاہری معنی بتا رہے ام ابیہا کا، یہ ظاہری مطلب ہے کہ جب ماں قرار دیا، ماں کا منصب دیا تو احترام کر کے بھی بتایا کہ ماں کس کو کہتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آئیے ابھی اس پہ ہمیں بات کرنا ہے آپ سے، لیکن اور آگے بڑھ کر لے کر جاتے ہیں۔ ایک ہم نے اشارہ دیا تھا جناب مریم سلام اللہ علیہ کا، کتنی مظلوم خاتون ہے آپ کو نہیں معلوم، اپنے زمانے کی مظلوم ترین خاتون، مظلومہ تاریخ۔ یعنی میں آپ کو دیکھیے یہاں بیٹھ کے، کیونکہ آج کل ہر بات ریکارڈ ہو رہی ہے نا، تو میں وہ باتیں کرتا ہوں جو ریکارڈ پر آ جائیں۔ اگر معصومہ کونین کی ذات نہ ہوتی، یعنی دختر رسول صلوات اللہ علیہا، صلوات بھی نہ ہوتی، معصومہ کونین کی ذات نہ ہوتی، تو یقین جانیے آپ جناب مریم سے زیادہ مظلومہ تاریخ کوئی ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ ایک ایسی خاتون جس کا عقد ہوا ہی نہیں، جس کا عقد نہیں ہوا، اور اللہ نے اس کے ذریعے سے، اس کے رحم مبارک سے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر دیا، ایسے ہی ہے نا؟ اور پھر قرآن میں سلام بھی بھیجا کہ اس کے پیدا ہونے کے دن پہ، اس کے موت کے دن پہ، اور اس کے اٹھانے کے دن پہ بھی سلام ہو، ہے نا؟ سلام کیا ہے نا جناب یحییٰ کے لیے، جناب عیسیٰ کے اور کئی انبیاء جن کے لیے سلام کیا ہے، اور لفظ ولادت استعمال کیا ہے۔ کیا استعمال کیا ہے؟ لفظ قرآن میں۔ بھائی اب کو قرآن سے، نص سے قرآنی سے ٹکرانا چاہتے تو جا کے ٹکرا جائے، لیکن مصیبت یہ کہ جو اس قسم کے نظریات کا پرچار کرتے وہ قرآن کے قریب سے بھی نہیں گزرتے، قرآن کے قریب سے بھی، پڑھنا تو دور کی بات ہے، کھولنا تو دور کی بات ہے، دیکھنا تو دور کی بات ہے، انہیں معلوم ہی نہیں کہ مقام کیا ہے اس ماں کا جس کی عصمت کی گواہی قرآن دے رہا ہے۔ تسلی کے لیے، کیوں تسلی کے لیے؟ فرماتے ہیں جناب مریم کاش زمین پھٹ جاتی، میں اس میں سما جاتی۔ یہ تو قرآن نے ایک دو جملے کہے، لیکن جب آپ قصص انبیاء میں پڑھیں گے تو حالت کیا ہے جناب مریم کی، معاشرے میں ایک بچی کا کیا حال ہوگا آپ کو سوچئے نا۔ کہنا آسان ہے، آج آپ کہتے ہیں سلام اللہ علیہ، جناب مریم سلام اللہ علیہ، جناب مریم علیہ السلام، اور خدا کے بندوں زبان میں تو جاؤ جب یہ واقعہ ہو رہا ہے کہ کیا حالت ہے پورے معاشرے میں۔ یعنی جس کو کہنا چاہیے کہ معاذ اللہ معاشرے میں منہ دکھانے کے قابل ہی، ہر طرف تہمت کا بازار، تہمت، جھوٹی تہمتیں، اور ایسی تہمتیں کہ اس تہمت کی وجہ سے جناب زکریا کو قتل کر دیا لوگوں نے، آرے سے چیر دیا۔ جناب زکریا علیہ السلام کو ایسی ملعون قوم تھی کہ جسے تہمت بھی لگائی تو جناب زکریا پیغمبر کے ساتھ لگائی تھی۔ یہ ہے دنیا، یہ ہے پستی دنیا کی، کہ جب تہمت لگانے پہ آئے تو نہ معصوم کو چھوڑتے نہ معصومہ کو چھوڑتے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تہمت قرآن کی بات کر رہا ہوں، جناب مریم اور جناب زکریا کی بات کر رہا ہوں۔ جب تہمت لگانے پر آ جائیں یہ ملعون لوگ، یہ بدبخت لوگ، تو پھر معصوموں کو نہیں چھوڑتے، اس لیے غیر معصوموں کو صبر آ جاتا ہے۔ جب ان کے لیے ایسی باتیں کی جاتی ہیں نا تو ان کی تسلی کے لیے قرآن میں رکھا ہوا کہ تم کیا ہو، تم تو کچھ بھی نہیں ہو۔ ان لوگوں نے، ان انسانوں نے انبیاء کو نہیں چھوڑا، رسولوں کو نہیں چھوڑا، جس کو معصومہ قرآن بتا رہا ہے۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمْ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى النِّسَاءِ الْعَالَمِينَ، دو بار تکرار ہے۔ اور یاد کیجئے حبیب، جب ملائکہ نے جناب مریم کو خطاب کر کے کہا یا مریم ان اللہ اصطفاکی، اے مریم، دل ملول مت ہو جائیے، یہ بریکٹ کی باتیں ہیں، تفسیر کی باتیں، دل ملول مت ہو، محزون مت ہو، ان اللہ اصطفاکی، اللہ نے آپ کا انتخاب کر لیا، اللہ نے آپ کو چن لیا۔ کس نے چن لیا؟ اللہ نے۔ اس لیے قرآن میں اصطفیٰ کا لفظ استعمال ہوا کہ اللہ ہمیشہ چنتا ہے اور بندے ہمیشہ چھانٹتے ہیں، ہے نا؟ بندے کے ہوتے ہیں چھٹے ہوئے، اللہ کے ہوتے ہیں چنے ہوئے۔
صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر. ایسے ہی ہے نا. ارے میں کہیں اور کی بات نہیں کر رہا, آپ کے ملک کی بات کری تھی. کیسے چھٹے ہوئے آتے ہیں. جب آپ لوگ منتخب کرتے تو کیسے چھٹے ہوئوں کو لاتے ہیں آپ, ہے نا. اللہ چھانٹتا نہیں ہے, اللہ چنتا ہے, انتخاب کرتا ہے. ان اللہ اصطفیٰ کی. ملائکہ نے تسلی دی, چھوڑیے دنیا کو, یہ جو کہتے ہیں کہتے رہیں. اللہ نے آپ کا انتخاب کر لیا, چن لیا آپ کو. یعنی ظاہری زندگی میں کچھ بھی ہو, کوئی بھی آپ کو نہ مانے, معصومہ نہ مانے, لیکن قیامت تک کے لیے ہم نے آپ کو معصومہ قرار دے دیا. ان اللہ اصطفیٰ کی وطہرہ کی واصطفیٰ کی علی نساء العالمین. ان کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ آپ کو پاک و طاہر قرار دے رہا ہے. وطہرہ کی, یہ سورہ آل عمران کی 42ویں غالباً آئے تھے. ایک آگے اوپر نیچے نمبر ہو جائے تو معاف کر دیجیے گا, اسی بہانے جا کے ذرا دیکھ لیجیے گا. سورہ آل عمران تیسرا قرآن مجید کا سورہ, اور اس کی 42ویں آیت ہے جو میں آپ کے سامنے تلاوت کا شرف حاصل کر رہا ہوں. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ یا مریم, یاد کیجئے جب ملائکہ نے کہا اے مریم کیوں پریشان. ان اللہ اصطفیٰ کی, اللہ نے آپ کو چن لیا, آپ کا انتخاب کر لیا. وطہرہ کی واصطفیٰ کی علی نساء العالمین, صرف انتخاب نہیں کیا بلکہ آپ کو پاک و پاکیزہ قرار دے دیا. بس اللہ جسے پاک و پاکیزہ قرار دے دے تو قرآن میں مثال دے دی نا, کہ جس کو ہم پاک و پاکیزہ قرار دے دیں. مشکل ہے, ابھی زندگی مشکل ہے مریم آپ پہ, لیکن یاد رکھیے جو منصب میں دیتا ہوں وہ منصب قیامت تک کا ہوتا ہے. قیامت تک کے لیے سلام اللہ علیہ بنا دیا. بنایا کہ نہیں بنایا؟ دنیا نے اپنے سارے مکروہ, اور جس کو کہنا چاہیے کہ جو کہنا تھا وہ کہا, ساری چالیں چلی, عیاریاں مکاریاں سب کچھ کیا, لیکن قدرت کا فیصلہ کیا ہے؟ قدرت کا فیصلہ یہ کہ ہم نے آپ کو پاک و پاکیزہ بنا دیا. واصطفیٰ کی علی نساء العالمین, صرف پاک و پاکیزہ نہیں بنایا. اے مریم, یہ ملائکہ کریں اللہ کا پیغام لے کر آئیں کہ آپ کو آپ کے زمانے کی تمام عورتوں کا سردار بنا دیا میں نے. یاد رکھیے جب اللہ کسی کو منصب دیتا ہے تو بغیر امتحان کے, تو جتنا بڑا منصب دینا ہوتا ہے اتنا ہی بڑا امتحان. تو اپنے زمانے کی عورتوں کا سردار بنانا ہے کوئی مذاق ہے منصب؟ لہذا جتنا بڑا منصب تو اتنی ہی بڑی قربانی بھی, امتحان بھی اتنا ہی بڑا لیا جائے گا. تو اب یہ کیسی ماں ہے کہ جس ماں کو جناب عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ میری ماں کے ساتھ دنیا نے کیا سلوک کیا ہے, گوشہ نشین ہو گئے نا, تہمتیں آ گئی. ٹھیک ہے کہ بعد میں لوگوں نے تسلیم کیا, اس وقت تسلیم کیا جب جناب عیسیٰ علیہ السلام نے خود گفتگو کی, ہے نا. ایک شیرخوار گفتگو کر رہا ہے. کہتے تھے نا وہ لوگ آ کے یہ کیسے بات کرے گا, یہ گہوارے میں جو بچہ ہے کیسے بات کرے گا. انہوں نے کہا بھائی پوچھ لو بات کرے گا نہیں کرے گا, اشارہ, کیونکہ اللہ نے کہہ دیا تھا آپ خاموش, جواب میں دوں گا, آپ کیوں دیں گی؟ آپ جواب نہیں دیجیے گا مریم, آپ اشارہ کر دیجیے گا بچے کی طرف. بچے کی طرف اشارہ کیا, انہوں نے کہا یہ بچہ کیسے بات کرے گا. بچے نے گفتگو کی, انی عبداللہ وآتانی الکتاب, میں اللہ کا بندہ ہوں. سمجھ میں آگئی بات؟ وآتانی الکتاب, اور مجھے کتاب دے کر بھیجا گیا, کتاب عطا کی گئی. آتے ہی اعلان کیا کہ میرے دنیا میں آنے کے طریقے سے پریشان نہ ہو جانا, یہ اللہ جیسے چاہے ویسے لے کر آ جائے گا. لہذا مجھے کچھ اور نہ سمجھنا, نہ اللہ سمجھنا, نہ تین میں سے ایک سمجھنا, یعنی اللہ, روح, مریم. جب تین میں تثلیث کے قائل ہے نا, کئی فرقے ہیں نا, مسیحیت کا میں چل جاؤں گا تو بڑا لمبا چوڑا حساب کتاب بن جائے گا, سمجھانا پڑے گا. ایک اللہ کا قائل ہے کہ اللہ تین میں ہے, ایک اللہ, ایک جناب عیسیٰ, اور اس کو روح بھی کہتے ہیں وہ, اور ایک جناب مریم ان میں ہے. ایک کہتے ہیں ڈائریکٹ کہتے ہیں اللہ کا بیٹا. کس کا بیٹا؟ ہائے ہائے, کہاں کا عقیدہ کہاں آ گیا. اتنی بات سمجھ میں آ گئی نا کہ اللہ کے بیٹے نہیں ہوتے. کس کے بیٹے نہیں ہوتے؟ اب تو سمجھ میں آ گیا. اب بھی کسی کی سمجھ میں نہیں آئے نا تو اپنی سمجھ کا ماتم کرنا, مجھے کچھ نہ کہنا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اللہ کے بیٹے, اللہ کی بیٹیاں, اللہ کی بیوی,
اور کیسے سمجھاؤں بھائی؟ صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر. میں اللہ کا بندہ ہوں، انی عبداللہ، اللہ کا بندہ ہوں. واتانی الکتاب، گمراہ نہ ہو جانا کہ میں دنیا میں کس طریقے سے آیا ہوں. دنیا میں آنے کے طریقے پہ گمراہ نہ ہونے میں ہو بیٹھنا. یہ دنیا میں جس طریقے سے بھی آئے گا تو اللہ ہی لے کر آئے گا نا. کون لانے والا ہے؟ اللہ کی ذات جہاں سے بھی لائے گی، اللہ کی ذات لائے گی. بس اب منصب جو مل رہا ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو، خبردار، آپ کی ماں نے بڑی قربانی دی ہے. یہ سب سے جان سے بھی بڑی قربانی کیا ہوتی ہے؟ تہمت برداشت کرنا. جانتے نا آپ کتنی بڑی یہ کریکٹر اسیسینیشن جس کو کہتے ہیں، کردار کشی، وہ بھی خاتون کے لیے کتنی بڑی بات ہے، اتنی بڑی قربانی. وبرم بوالدتی، میرا رسول عیسیٰ کیسا تھا؟ اپنی ماں کے لیے مہربان تھا. ایک صلوات بھیجیے محمد علیہ. آج آگے بڑھنا چاہتا ہوں، اس سے آگے بڑھانا چاہتا ہوں آپ کو. ایک بہت نازک اور خطرناک مسئلے کو چھیڑنا ہے، اور دعا کر رہا ہوں پروردگار اطمینان سے اس مرحلے سے میں گزر جاؤں. اور گزرنا ضروری ہے اس مرحلے سے، کیونکہ ماں کا معاملہ ہے نا، ماں کا معاملہ ہے، اس لیے بہت احتیاط سے چلنا ہے. سب کو بتا رہا ہوں کہ کہاں احتیاط. چلیے بات کو لے کر آگے بڑھتے ہیں. برم بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا. نہ تو یہ سرکش تھے، اور نہ ہی نافرمان تھے، اور نہ ہی جابر تھے. ظالم بھی نہیں تھے، سرکش بھی نہیں تھے. ہم نے ان کو نہیں بنایا. ولم یجعلنی، ہم نے ان کو قرار نہیں دیا جناب عیسیٰ کو. ہم نے ان کو نہ تو جابر بنایا، اور نہ ہی سرکش بنایا، اور نہ ہی ظالم بنایا. نہیں تھے ایسے. نافرمان بھی نہیں تھے، بلکہ اپنی والدہ کے ساتھ کیسے تھے؟ والدتی، صرف والدہ ہے نا، یا والدتی. جناب یحییٰ کے لیے تھا وہ برم بوالدہ، اپنے والدین پر مہربان تھے، اپنے والدین کے ساتھ نیکی سے پیش آتے تھے. اگر قرآن مجید جس کی میں روز تلاوت کر رہا ہوں آیت کی، سورہ لقمان کی 14ویں آیت، کہ قرآن مجید ہم سب کو حکم دے رہا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ. تو پھر انبیاء کو کیا مستثنیٰ کیا؟ نہیں، مستثنیٰ نہیں کیا. انبیاء کے لیے بھی لازم ہے کہ ماں کا. اب آئیے یہاں سے میں گریز کرنا چاہ رہا ہوں، اب آپ کو لے کر آتا ہوں اصل مضمون کی طرف جو آج مجھے بیان کرنا ہے. فاطمۃ الزہرا، ماں اپنے بابا کی. خود فاطمہ زہرا کی ماں کون ہے؟ کون ہے؟ بی بی خدیجۃ الکبریٰ. اس لیے کہتا ہوں معصومین کے باپ میں ذرا عقل و خرد کا دامن تھامے رہا کرو. ایسے نہیں آ جاتے یوں آ گئے تو یوں آ گئے تو جناب خدیجہ کہاں گئیں؟ ماں کہاں گئی؟ کدھر گئی ماں؟ جس کو جنت میں سیب ملا ہے، یعنی حضور کو ایک سیب دیا گیا جنت کا. صلب پیغمبر میں ہے نور فاطمہ، ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ نور ظاہر کیسے ہوگا؟ اتنی سیدھی سی سامنے کی بات نہیں نظر آ رہی؟ ہر جمعرات زیارت وارثہ سنتے ہو، پڑھتے ہو، اشہد انکا کنتا نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ. یعنی یہ اصلاب شامخہ اور ارحام مطہرہ کا مسئلہ ہے. نور ہے اصلاب شامخہ میں، منتقل جب تک نہیں ہوگا ارحام مطہرہ میں، ظاہر نہیں ہوگا. تو یہ اصلاب شامخہ میں سے ایک ہے محمد عربی، جس کے صلب مبارک میں ہے نور فاطمہ، اور ارحام مطہرہ میں ایک ہستی ہے خدیجہ، جس کے رحم مبارک کو نور فاطمہ کا مسکن قرار دیا اللہ نے. ماشاء اللہ. اللہ صلی آئیے اب سمجھ میں آ گئی بات کہ خدیجہ کون؟
جسے اس منصب کے لیے اللہ نے اختیار کیا، چنا جناب خدیجہ کو، اور ان کے رحم ارحام مطہرہ میں سے ان کے رحم مطہرہ کو نور فاطمہ کا مسکن قرار دیا۔ اگر یہ رحم مطہرہ خدیجہ میں نور نہیں رہا تو پھر وہ کون سا نور ہے کہ جب مکے کی عورتوں نے بائیکاٹ کر دیا تھا خدیجہ کا، تو کون سا وہ نور ہے جو جناب خدیجہ سے گفتگو کرتا تھا، ہے نا؟ سب عورتوں نے سوشل بائیکاٹ کر دیا تھا نا، نہیں آتی تھی نا۔ اور جناب خدیجہ ایک دن بہت خوش تھی، حضور نے پوچھا تھا آج آپ بہت خوش ہیں؟ کہا کیوں خوش نہ ہو، وہ میری بچی جو میرے رحم میں پروان چڑھ رہی ہے مجھ سے گفتگو کرتی ہے۔ تو فاطمہ کون ہے؟ جس نے رحم مادر میں اپنی ماں سے گفتگو کر کے بتایا کہ میرا مسکن 8 سے لے کے 9 مہینے تک آج مسکن رہا ہے رحم مطہرہ جناب خدیجہ۔ جناب خدیجہ کس کی صاحبزادی ہیں؟ خدیجہ بنت خویلد، ایسے ہی ہے۔ خویلد کے ایک بھائی ہیں نوفل، ان کا بیٹا ہے ورقہ ابن فرسٹ کزن۔ یہ پڑھ چکا ہوں، اسے اشارے کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ وہ خاندان ہے جو زمانے جاہلیت میں بھی اسلام پر تھا، یعنی دین ابراہیمی پر۔ کس پر تھا؟ بڑی کوشش کرتی ہے دنیا کسی طرح کافر قرار دے دے۔ کہتے ہیں ورقہ ابن نوفل کتابوں کے بہت بڑے عالم تھے، ان کے پاس علم تھا، انہوں نے نور دیکھ لیا تو اچھا عجیب بات ہے، نور بھی دیکھ رہا ہے، خوشخبری بھی دے رہا ہے، بشارت بھی دے رہا ہے، عقد بھی پڑھا رہا ہے جناب ابو طالب کے ساتھ۔ عجیب لوگ ہیں۔ خدیجہ کی طرف سے جو وکیل بنا اسے بھی کافر قرار دے دیا، رسول کی طرف سے جو وکیل بنا اسے بھی کافر قرار دے دیا۔ انہی دو نے عقد پڑھایا تھا نا، ایک ابو طالب اور ایک طرف سے ورقہ ابن نوفل، وہ بھی کتابوں کے عالم، تو دونوں ٹکر کے اپنے دور کے سب سے بڑے دونوں عالم، یہ ابو جہل کے پیروکاروں نے دونوں کو ہی کافر بنا دیا۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ عجیب لوگ ہیں، عجیب قصہ ہے۔ دین ابراہیمی پر خدیجہ کے ایک بھائی ہیں، ان کا نام ہے عوام۔ کیا نام ہے؟ عوام، خدیجہ کے بھائی، سگے بھائی، عوام ابن خویلد، یہ ہے ان کا شجرہ عوام۔ عوام کا عقد ہوا جناب عبد المطلب کی بیٹی اور جناب ابو طالب کی سگی بہن اور محمد علی کی سگی پھپھی جناب صفیہ سے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ایک غلط فہمی دور کر کے جانا چاہ رہا ہوں، خدا کرے کامیاب ہو جاؤں۔ کاش لوگوں کو سمجھ میں آ جائے کہ بغیر سوچے سمجھے بکواس مت کیا کرو، پتہ نہیں کہاں کہاں بات جاتی ہے۔ جناب صفیہ جناب عبد المطلب کی صاحبزادی، جناب ابو طالب کی سگی بہن، کیونکہ مختلف ازواج ہیں نا، جناب عبد المطلب کی مختلف ازواج سے مختلف اولادیں، جناب ابو طالب کی سگی بہن جناب صفیہ، حضور کی سگی پھوپھی اور مولا کائنات کی بھی سگی صفیہ، صفیہ بنت عبد المطلب۔ سمجھ میں آ گیا؟ صفیہ بنت ان کا عقد ہوا عوام کے ساتھ، عوام ابن خویلد کے ساتھ۔ سمجھ آ گئی بات؟ عوام ابن خویلد کے ساتھ عقد ہوا۔ عوام ابن خویلد کون؟ ماموں سگے کس کے؟ معصوم کونین کے سگے ماموں، جناب خدیجہ کے بھائی۔ ان دونوں کا عقد ہوا۔ ان دونوں کے عقد کے نتیجے میں ولادت ہوئی زبیر کی، زبیر بن عوام۔ سمجھ میں آ گیا عوام کون؟ عوام خدیجہ کے، جناب خدیجہ کے سگے بھائی، اور عوام کی زوجہ ہیں جناب صفیہ بنت عبد المطلب، جو حضور کی بھی مولا کی بھی سگی پھوپھی۔ ان دونوں کے بیٹے کا نام ہے زبیر۔ ایک اصول یاد رکھیے، کوئی ڈنڈی نہ مارے میرے مطلب میں جو بیان کر رہا ہوں بالکل وہی کا وہی، ورنہ قیامت کے دن پکڑ لوں گا، چھوڑوں گا نہیں۔ جو الفاظ میں تحریفات کرے گا، معنی میں تحریفات کرے گا، اس کی معافی نہیں ہے، کیونکہ لفظوں میں اور معنی میں تحریفات سے ایک آدمی کو آپ کردار کشی نہیں کرتے بلکہ معاشرے کو خراب کر دیتے ہیں، بچوں کے ذہنوں کو خراب کر دیتے ہیں۔ وہی تہمت اور پروپیگنڈا، جھوٹا پروپیگنڈا کسی کے بھی خلاف کرنا، فلانے نے تو یہ کہہ دیا، علی کے پڑے اتنے بڑے دشمن کو یہ کہہ دیا، علی کے خدا کے بندو پوری بات تو سنو، بتاؤ تو صحیح پوری بات کیا کہی میں نے۔
اب شجرہ سمجھ میں آ گیا کتنی بڑی میں نے تمہید باندھی کہ صفیہ بنت عبد المطلب حضور کی بھی سگی پھوپھی، مولا کائنات کی بھی سگی پھوپھی، ابو طالب کی سگی بہن، اور ادھر سے عوام جناب خدیجہ کے سگے بھائی، ان دونوں کا عقد ہوا، پیدا کون ہوا؟ زبیر۔ جب گھر پہ حملہ ہوا ابھی مصائب نہیں پڑ رہا، لوگ واقع حقیقت کو بیان نہیں کرتے، میں بیان کرتے ہوئے نہیں ڈرتا۔ جب گھر پہ حملہ ہوا ہے تو گھر میں جو لوگ علی کی حمایت میں موجود تھے ان میں ایک آدمی ہے زبیر۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ریکارڈ ہو رہی ہے میری بات، ریکارڈ کروا رہا ہوں اس لیے مرمرا جاؤں، کل کو کسی کو صحیح بات معلوم ہو تو کوئی یہ نہ کہہ سکے کوئی بتانے والا تھا ہی نہیں بتانے والے تھے اور بتا رہے تھے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ ایک آدمی کون تھا جو گھر میں تھا؟ جو لڑے ہیں، زخمی ہو کے گرے ہیں، زخمی ہو کے انہیں بھی رسیوں سے باندھ دیا کہ 5-6 آدمیوں نے پکڑ کے ان کو بھی باندھ دیا۔ زبیر گھر میں تھے۔ آدھی بات نہ بتایا کرو، ممبر پہ جا کے پوری بات بتایا کرو لوگوں کو۔ ڈر اور خوف اسے ہوتا ہے جو لوگوں کی خوشنودی کے لیے بیٹھتا ہے ممبر کے اوپر۔ یاد اب سنیے پوری بات۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، مطلب پورا سن لیے، مطلب پورا سن لیے، بھی مطلب پورا نہیں ہوا میرا جو میں بتانا چاہ رہا ہوں۔ یہ ہے زبیر، ٹھیک ہے؟ ایک اصول طے ہو گیا کہ جو علی کے مقابلے میں آئے گا باطل، ٹھیک ہے؟ میں حمایت نہیں کر رہا، میں حمایت میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جو علی کے مقابلے پر آیا، کوئی بھی ہو بھائی، گھر کا ہو یا باہر کا ہو، ابو لہب ہو، چچا ہے، بعض لوگ تعویلات کرتے نہیں ابو لہب یوں نہیں تھا، ایسا نہیں تھا، جیسا بھی تھا کہ نوح کا بیٹا کیا تھا، رسول کا ہی تو بیٹا تھا۔ اسی کون سی بات ہے؟ گھبرانے کی کون سی بات ہے؟ گھر کا آدمی ہو یا باہر کا، جب محمد و علی کا نہیں تو کسی کا بھی نہیں، ختم ہو گئی بات، طے ہو گئی نا بات۔ ابو لہب وہ چچا ہے تو لعنت بھیجو اس کو، 1000 بار لعنت بھیجو، قرآن نے لعنت بھیجی، ہم بھی لعنت بھیجتے ہیں۔ تو طے ہو گیا نا کہ جو علی کے مقابلے پر آیا باطل، ٹھیک ہے نا؟ باطل ہوا۔ اب آئیے تاریخ دیکھیے، جمل آئیے نا، جمل کا واقعہ ہے نا، اس جمل کے واقعے میں 6 مہینے علی جنگ کو ٹالتے رہے، اتنے ٹالا، پڑھ لیجئے گا تاریخ، اتنا ٹالا کہ اپنے ہی لوگ کہنے لگے کہ علی جنگ سے جی چرا رہے ہیں۔ لوگ تو چوکتے نہیں نا کہیں، اسے تو میں کہتا ہوں یہ معصوموں کو نہیں چھوڑتے، ہم جیسے کیا ہے بھائی؟ ہاں نہیں تو اس وقت بھی نہیں چوکتے تھے، حالانکہ علی ساتھ درمیان میں امام ہے، معصوم ہے۔ ارے علی جنگ سے جی چرا رہے ہیں، جنگ کرنا نہیں چاہ رہے، لیکن علی چاہتے ہیں کہ جتنا طول دے تاریخ میں رقم ہو جائے کہ میں نے بہت چاہا کہ جنگ نہ ہو، جنگ نہ ہو، جنگ نہ ہو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور پھر ایک دن اپنے لشکر سے نکلو، کہا زبیر مجھے تم سے بات کرنی ہے، باہر آؤ۔ نہیں جا رہے، بیٹے نے منع کیا مت جانا، عبداللہ ابن زبیر نے، نہیں جاتے۔ پھر علی نے کہا میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں، آتے کیوں نہیں ہو؟ تو پھر کچھ لوگوں نے کہا بات کرنے میں کیا ہے، آخر تیرا ماموزاد ہے، تو اس کا پھوپھیزاد ہے، یہ تیرا ماموزاد ہے، ماموزاد اور پھوپھیزاد ہیں آپس میں، سگے بلایا۔ علی نے کہا زبیر ایک واقعہ یاد دلانا چاہتا ہوں، ایک واقعہ یاد دلانا چاہتا ہوں۔ کون سا؟ شاید غزوہ بنی قینقاع یا کسی اور غزوے کا بات کر کہ وہ غزوہ یاد ہے، میں یہودیوں کی تلاش میں گیا تھا، رات کو وہاں سے تیر آیا تھا، مجھے آنے میں دیر ہوئی، تم پریشان ہو گئے تھے زبیر، تم پریشان ہو گئے تھے، اور تم نے اللہ کے رسول سے کہا تھا کہ اللہ کے رسول علی کو بہت دیر ہو گئی گئے ہوئے، میں جا رہا ہوں علی کی تلاش میں۔ تو رسول نے مسکرا کے کہا تھا کیوں زبیر، علی سے بہت محبت ہے؟ تو تم نے کہا تھا کہ اے اللہ کے رسول کیا یہ پوچھنے کی بات ہے، وہ میرا ماموزاد ہے، مجھے اس سے محبت ہے۔ کہ وہ کیسا دن ہوگا جب تم علی کے مقابلے پر آؤ گے۔ یہ ہے پوری تاریخ، سمجھ میں آ گیا؟ اب یہاں جو کم سے کم مجمع بیٹھا ہے نا وہ یاد رکھے گا کیا میں کہہ رہا ہوں، کہ ایک دن تم علی کے مقابلے پر آؤ گے، اور یاد رکھنا کہ اس دن تم ناحق ہوگے، علی حق پہ ہوگا۔ جیسے کتوں کے لیے کہہ دیا تھا، نہیں سمجھے؟ چلے نہ سمجھے، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ بھائی کتوں کے بھونکنے کی خبر دی تھی کہ نہیں دی تھی؟ تاریخوں نے لکھی ہے کہ نہیں لکھی؟ لکھی ہے تاریخ، تاریخی باتیں، یہ کوئی طنز اور چوٹ اور یہ سب تھوڑی والی باتیں تھوڑی کر رہا ہوں میں، یہ تاریخی باتیں ہیں۔ تو یاد ہے تو کہا تھا رسول نے کہ تم حق پہ نہیں ہوگے، علی حق پر ہوگا۔
سر جھکا دیا زبیر نے کہ ہاں مجھے یاد آ گیا، مجھے یاد ہے. واپس چلا گیا، سامان سمیٹنے لگا. کہا کیا ہوا؟ میں نہیں لڑوں گا. علی نے مجھے واقعہ وہ یاد دلا دیا، میں علی سے جنگ نہیں کروں گا. اور بیٹے نے آگے بڑھ کر کہا یہ صاف صاف کیوں بہانے کیوں کرتا ہے، صاف صاف کہہ کہ علی کی تلوار سے ڈر گیا. غصے سے زبیر نے اس کو دیکھا ہے اور غصے سے دیکھ کر کہا مجھے یہاں تک اس ہلاکت تک پہنچانے والا تو ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیا کہا اپنے بیٹے کو کہ مجھے یہاں تک پہنچانے والا، ان حالات تک، اس ہلاکت کے دروازے تک پہنچانے والا تو ہے، تیری وجہ سے میں یہاں تک پہنچا ہوں. اور پھر اس کو غصے میں سوار ہوئے، تلوار دی اور علی کے لشکر کے مقابلے مبارز طلب کرے، لاؤ مجھ سے جنگ کرو، بتانے کے لیے کہ میں ڈرتا نہیں ہوں. بہرحال میں نے کہا نا کس کا بیٹا ہے، ادھر سے جناب صفیہ ادھر سے عوام کا. علی نے اپنے لشکر سے کیا کہا؟ کوئی آگے نہ بڑھانا، کوئی زبیر سے نہ لڑنا. سمجھ گئے نا کہ ایک سازش کی جا رہی ہے. بھیجا گیا کہ زبیر کے مقابلے پہ کوئی نہیں جائے گا، منع کر دیا علی نے. وہ جس طرف سے جاتے تھے سپاہی پیچھے ہٹ جاتے تھے، پیچھے ہٹ جاتے. 3 چکر لگائے زبیر نے اور چلا گیا میدان جنگ چھوڑ کے. یہ تاریخ ہے بھائی، چھوڑ کے چلا گیا. کچھ لوگوں نے علی کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے پیچھے کیا، اس کو قتل کر دیا، سر کاٹ کے علی کی خدمت میں لائے. تو مولا نے یہ بھی کہا کہ بھائی میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ زبیر کا قاتل جہنمی ہے. چلو آپ کہہ سکتے ہو یہ روایت ضعیف ہوگی، چلو جی کر لو ضعیف رکھ لو، میں نے بھی آپ کے لیے تھوڑی دیر کے لیے مان لیا کہ ضعیف ہے. لیکن میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ دوسری ہے. یہاں تک بات ٹھیک ہے، جو علی کے مقابلے پر آیا باطل ہے. لیکن خدا نہ کرے ایسی بات کرنا جو تہمت جاتی ہو ماں پر یا باپ پر. یہ میں کس لیے کہہ رہا ہوں آپ سے کہ میں نے 1-2 جگہ سنا اور میں لرز کے رہ گیا کہ بکواس کیا کر رہا ہے یہ بدبخت. ایسا شعر پڑھا کہ جس میں اس نے، جو آج کل ہمارے یہاں زبان چل گئی ہے نا ممبر سے، تو وہ لفظ بھی استعمال نہیں ہونے چاہیے، مکروہ ہے وہ لفظ. معاذ اللہ حلالی حرامی کا جو چکر چلا ہے، خدا معاف کرے. یہ ممبروں کی زبان ہے، یہ علماء کی زبان ہے، یہ خطیبوں کی زبان ہے، یہ ذاکروں کی زبان ہے. لیکن لوگوں کو اسی میں مزہ آتا ہے، پبلک کو اسی میں مزہ آتا ہے. تو وہ وہی بیچ رہا ہے جس کی ڈیمانڈ ہے مارکیٹ میں. سمجھ گئے نا؟ سارا قصور اس کا نہیں ہوتا، ڈیمانڈ اور سپلائی کی بات ہے بھائی. یہ تو کہ ڈیمانڈ کیا ہے، آن یور ڈیمانڈ، آپ کی ڈیمانڈ میں پڑ رہا ہے نا، آپ کی ڈیمانڈ یہی زبان ہے تو پڑھ رہا ہے. لیکن جب یہ لفظ اس کے لیے کہا جائے تو کہاں کی گالی؟ کون ہے اس کی ماں؟ سمجھ میں آ گیا؟ کاش یہ سکوت اس بات کا باعث بن جائے کہ کوئی بھی نادان کہیں ایسا نظر آئے اس کو سمجھا سکو. سمجھاؤ کہ ایسی بات نہ کرو، کیونکہ تہمت پتہ نہیں کہاں جا رہی ہے، تمہیں معلوم ہی نہیں. شور کیے جا رہے ہو، شور کیے جا رہے ہو، شور کیے جا رہے ہو. اس پر لعنت، اس پہ بے شمار، اس پہ خدا کے بندو دیکھو تو صحیح. پہلے میں نے کہہ دیا کہ جو علی کے مقابلے پر آ گیا باطل ہو گئی، بات ختم ہو گئی. ضروری ہے کہ اس کا شجرہ کھنگالا جائے، اور یہاں تو بیٹھے بیٹھے اس کا کیا آپ کے شجرے کھنگال دیتا ہے اور آپ اطمینان سے سن رہے ہوتے ہو. جس نے ہاتھ نہیں اٹھایا معاذ اللہ وہ پتہ نہیں کیا، جس نے منہ نہیں کھولا یوں کو پتہ نہیں کیا، جو کھڑا نہیں ہوا وہ پتہ نہیں کیا، جس نے دونوں ہاتھ نہیں اٹھایا وہ بھی پتہ نہیں کیا. اور خدا کا خوف کر لو یار، کہ اللہ کو مان لو. تجھے کس نے یہ حق دیا کہ تو یہاں بیٹھ کر مومنین کو، سادات کو کس نے حق دیا تجھے کہ تو یہ فتویٰ لگائے کہ جس نے 1 ہاتھ نہیں اٹھایا تو وہ، جس نے 2 ہاتھ نہیں اٹھائے تو وہ یہ؟ کس نے کبھی پوچھا؟ کسی نے حق دیا اس کو؟ اللہ نے دیا ہے، رسول نے دیا ہے، امام نے دیا ہے. کس نے یہ حق دیا اسے؟ لیکن یہ لوگ ڈر کے مارے دونوں ہاتھ اٹھا لو بھیا، کیونکہ شجرے پہ بات آ رہی ہے. پہلے ان کے شجرے تو کھنگال لو، کل کہاں تھے آج کہاں سے آ گئے. معذرت کے ساتھ پتہ ہی نہیں ہے ابھی آئے کہاں سے، اچانک نمودار ہو گئے ایک دم سے بیچ میں سے، بھائی کدھر سے آ گئے. جن کے شجرے کھنگالنے چاہیے ان کے تو کھنگال نہیں رہے ہو، اور وہ یہاں پہ بیٹھ کے سب مومنین کی اور مومنات کی سیدانیوں کی ایسی تیسی کر کے جا رہا ہے، اور سب سن رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں. کوئی پیچھے مال لگا ہوا ہے، پیچھے مال لگا ہوا ہے نا. تلخ ہو گئی نا بات. لیکن کیا کرو، کسی کے ماں کے مقام کو بچانا ہے.
واجب ہے مجھ پر، ورنہ وہ ماں قیامت کے دن گلا کرے گی کہ مجھ پر گالیاں پڑ رہی تھیں اور تم خاموش تھے۔ اب سمجھ میں آئی بات؟ کتنا آسان نہیں ہوتا زبان کے چٹخاروں کے لیے زبان کھول دینا، پٹر 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 چلی جا رہی ہے۔ 2 انچ کی زبان کو بڑے تالے لگانے پڑتے ہیں، کتنے احتیاط کے مراحل ہیں یہ سارے۔ سمجھ میں آ گئی یہ بات؟ ایک مثال دی ہے، نہیں تو نہ معلوم ابھی کتنی مثالیں میں دے سکتا ہوں کہ لوگ بکے جا رہے ہیں، ان کو کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہا کہ بات کہاں جا رہی ہے۔ وہ کیونکہ نیچے بھی معذرت کے ساتھ بعض جگہوں میں نے دیکھا کہ بیٹھے نیچے بیٹھنے والے ویسے انہیں بھی کچھ نہیں پتا، نہ تاریخ کا علم نہ کچھ ہے، وہ بھی سوچ رہے ہیں ہاں بھائی بہت مزے ہو، کھڑے ہو گیا پورا مجمع، کھڑے ہو گیا پتہ نہیں کیا کر رہا ہے، مجلس ہو رہی ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے بھائی؟ لوگوں کو علم دو، لوگوں کو فضیلتیں بتاؤ، فضائل بتاؤ، ایسی بات نہ کرو، ان وادیوں میں نہ جاؤ جن وادیوں کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے، ایسے میں نہ جاؤ۔ صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر۔ سمجھ میں آ گیا؟ تھوڑا سا خشک ہو گئے بیان، لیکن انصاف سے بتائیے یہ بات بتانے کی تھی یا نہیں تھی؟ کتنے لوگ ہیں جن کو نہیں معلوم ہوگا یہ مسئلہ، آج معلوم ہو گیا نا؟ ایسے نہیں زبان کھول دیتے کسی کے لیے، سیدھی سی بات ہے، ایک اصول ہو گیا جو علی کے مقابلے پر آیا باطل ہو گیا، ختم ہو گیا۔ لیکن خدا نہ کرے اس کے شجروں کو گالیاں دینا، وہ اللہ کے بندو کیا غضب کر رہے ہو؟ کہاں جا رہی ہے بات؟ کچھ سوچا ہے کبھی؟ وہ ماں کا الگ مقام ہے، اس کی ماں کون ہے؟ صفیہ، جناب صفیہ، جناب عاتقہ، یہ حضور کی سگی پھوپھیاں ہیں بھائی، جناب عبد المطلب کی صاحبزادیاں ہیں جن کا احترام اللہ کا رسول کرتا ہے۔ جانتے ہیں آپ کہ احد میں جو خواتین پہنچی ہیں ان میں جناب صفیہ اور جناب عاتقہ بھی ہیں، اور صرف پہنچی نہیں ہے، لڑی ہیں خیمے کی چوب اٹھا کے، کفار کو دور بھی کیا ہے رسول سے۔ یہ ہیں رسول کی پھوپھیاں۔ صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر۔ آئیے اب پھر آپ کو واپس نہیں لے کر آئے، فاطمہ تو امو ابیہا، فاطمہ اپنے بابا کی تو سنت چاہیے تھی نا قیامت تک کے لیے، لوگوں کے لیے۔ اللہ کے رسول نے بتا دیا کہ ماں کا احترام یہ ہے ماں کا احترام، کیونکہ اگر بیٹی کا احترام ہوتا تو سنت رسول بنتا، اور قیامت تک ہر انسان اپنی بیٹی کے احترام میں کھڑا بھی ہوتا، بیٹی کو اپنی جگہ بھی بٹھاتا، لیکن اللہ کے رسول نے ایسا نہیں کیا۔ کیوں؟ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا جز ہے۔ کیا ہے؟ جز ہے، جگر کا ٹکڑا نہیں۔ وہ بھی کہتے ہیں، کہہ دینا چاہیے، حرج نہیں، لیکن میں لفظی ترجمہ بتا رہا ہوں۔ فاطمہ میرا جز ہے، میرا حصہ ہے، میرا ٹکڑا ہے۔ اب یہ خدا کا رسول ہمیشہ رسول ہے یا کسی حالت میں رسول ہے، کسی میں نہیں ہے؟ ہر حال میں رسول ہے نا، ہر زمانے کا رسول، ہر حال کو چھوڑیے، ہر زمانے کا۔ زمانہ کب سے نہیں معلوم، زمانہ بعد میں بنا ہے، رسول پہلے بنا ہے۔ اللہ نے زمانوں کو بعد میں بنایا، رسول کو پہلے بنایا۔ کیوں؟ رسول علت ہے، ہمیشہ عرض کرتا ہوں، ابھی یاد دلیل دے رہا ہوں، یاد رکھیے گا دلیل۔ رسول علت ہے، زمانہ معلول ہے۔ کیسے پتہ چلا رسول علت ہے، زمانہ معلول ہے؟ 2 آیتوں سے کم از کم، ویسے تو اور بہت ساری آیت ہیں لیکن جو آسانی سے آپ کو یاد ہو جائے، 2 آیتوں سے کم از کم۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْ، اے رسول آپ کو نہیں بھیج رہا مگر عالمین کے لیے رحمت بنا کر۔ رحمت بیچ میں سے ہٹ جائے تو عالمین ختم ہو گئے نا، ختم ہو گئے نا، قصہ تمام۔ تو رحمت ہے علت، رحمت ہے علت، عالمین ہے معلول۔ یہ معلول اگر قائم ہے تو علت کی وجہ سے۔ اب سمجھ آگیا آسانی سے؟ کوئی منطق فلسفے میں نہیں پڑھا میں، سیدھا سیدھا سا آپ کو بتا دیا 2 2 4 کی طرح کہ رحمت ہے علت، عالمین ہے معلول۔ علت پہلے ہوتی ہے، معلول بعد میں ہوتا۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، ہے نا سورہ فرقان کی پہلی آیت، تاکہ سارے عالمین کو ڈرانے والا بنے۔ کون سے عالمین کو؟ حضور جب آئے تو اس سے پہلے عالمین کو ڈرانے والا کون تھا بھائی؟ کون تھا؟ عالمین تو تھے، تو عالمین کے لیے رسول تو ہونا چاہیے نا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ عالمین بعد میں خلق ہوئے، نور رسول
پہلے خلق ہوا، ایسا ہے ہمیشہ رسول. اب اس پہ کل دلیل قائم کریں گے، لیکن ابھی یہ بات سن لیجئے، پہلے دعویٰ سن لیجئے، زندگی رہی تو کل انشاءاللہ اس پہ دلیل قائم کریں گے. پس جب سے یہ رسول نور رسول خلق ہوا، ایک اور نور ساتھ ساتھ خلق ہوا. میں نے کہا دلیلیں دیں گے، ابھی دعویٰ سن لیجئے آج، کیونکہ وقت کی محدودیت میرے پیش نظر ہے، اطمینان رکھیں آپ، لیکن دعویٰ سن لیجئے. نور خلق ہوا، پھر ایک اور نور خلق ہوا، نور فاطمہ خلق ہوا. اس کے لیے حدیث کل میں آپ کو سنا دوں گا، 5ویں امام کی حدیث ہے، سبھی صلوات بھیجیے. ھذا نور من نوری، اللہ نے اس نور کو خلق کرنے کے بعد کہا تھا ھذا نور من نوری خلقتہ من عظمتی، یہ نور فاطمہ میرے نور میں سے ہے اور میں نے اس کو اپنی عظمت کے نور سے خلق کیا. یہ پوری حدیث کل بیان کروں گا، کیونکہ یہاں میں نے نہیں پڑھی اور جگہوں پہ پڑھی، آج یہاں انشاءاللہ زندگی رہی، کل میں پوری حدیث بیان کروں گا. آج میں اشارہ دے رہا ہوں، وہ اس لیے بھی دے رہا ہوں کہ کل کی مجلس کا مقدمہ بن جائے. آج سمجھ میں آ گئی بات؟ تو بس جب رسول فاطمہ تو بضعۃ منی کا مطلب کیا ہوا؟ میں رسول ہوں. رسول جب سے رسول ہوں، جب تک رسول ہوں، فاطمہ میرا جز ہے. علی اس کی بڑی دلیل دے دوں، آپ نے کیا فرمایا؟ من رضاہا فقد رضانی، جس سے یہ راضی ہوئی میں بھی راضی ہو گیا. یہ اپنے زمانے کے لیے رسول نے کہا یا قیامت تک کے لیے کہا؟ من رضاہا فقد رضانی، جس نے میری بیٹی کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی. یہ اپنے زمانے کے لیے کہا یا قیامت تک کے لیے کہا؟ آج بھی کوئی اذیت دے گا تو رسول کو اذیت دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا؟ اب مسئلہ حل ہو گیا عالمین کا. فاطمہ تو بضعۃ منی کا مسئلہ حل ہو گیا کہ میرا جز ہے، میرا ٹکڑا ہے. کیوں؟ جس لیے کہ ایک جسم کے کسی بھی حصے کو تکلیف ہو تو پورا جسم محسوس کرتا ہے کہ نہیں. اس لیے کہا خبردار میری بچی کو اذیت نہ دینا. اس کو اذیت دینے کا مطلب یہ کہ مجھے اذیت. ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے نا. کیوں کہا؟ کیوں کہا کہ میرا جز ہے؟ جزو رسالت کیا ہے؟ اب آسان کر دیا نا میں نے آپ کے لیے، جزو رسالت ہے فاطمہ. اس کو الگ کر دو کل میں خلل پڑ جائے گا. واو کے ساتھ جزو رسالت بھی کہہ سکتے ہیں اور حمزہ کے ساتھ کلی اور جزئی، جزء رسالت بھی کہا جا سکتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، دونوں پہ دلیلیں موجود ہیں. تو کلی کے مقابلے میں جزئی، جز کو الگ کر دو کل میں خلل پڑ جائے گا. بعض حالات میں نہیں ہوتا کل پہ فرق، لیکن بعض حالات میں اگر ایک جز کو الگ کر دیا جائے تو کل میں خلل واقع ہو جاتا ہے. اور جزو رسالت کا مطلب بھی یہی ہوا کہ اس جزو کو، جیسے جسم میں یہ جزو ہے نا، اجزاء ہیں، الگ الگ کر دو اس جزو کو، ایک جزو کو خدا نہ کرے تو کیا ہوگا؟ ناقص ہو جائے گا نا. خدا نہ کرے کسی کا، لیکن ہوتا ہے نا دنیا بھائی، صبح شام ہاتھ نہ ہو، پیر نہ ہو، آنکھ نہ ہو، یہ ہے دنیا ہے، نشانیوں کی جگہ ہے، انسان ہے، آتے حادثہ ہو گیا کوئی ہے نا تو بدے ناقص ہو گیا نا، ناقص الاعضاء. فاطمہ تو بضعۃ منی، میرا جز ہے، الگ نہیں ہو سکتا. کیوں فرمایا کہ جزو رسالت ہے فاطمہ؟ دیکھیے کے معنی بہت کئی جگہ ہم نے اتنی بار تکرار کیا کہ شاید ان میں سے بہت سارے افراد نے ہم سے سنے ہیں، لیکن کیا کریں، اس منزل ایسی آگے کہ مجھے وہ معنی بیان کرنا ہے. فاطمہ تو امو ابھی یہی ہے نا حدیث، وہ بھی حدیث، یہ بھی حدیث، سب حدیثیں پیش کر رہا ہوں ابھی تک آپ کے سامنے. فاطمہ اپنے بابا کی ماں ہے. ایک معنی تو وہ ہو گیا ظاہری معنی کہ احترام کیا، بٹھایا، بتایا کہ میرے ماں کا کیا مقام ہے، یہ مقام ہے ماں کا. ایک اور معنی ہے ان کا باطنی معنی. وہ باطنی معنی کیا ہے؟ آئیے. ام القری مکے کا ایک نام ہے. کیا نام ہے؟ آبادیوں کی ماں. کیا مطلب آبادیوں کی ماں؟ اصل، یعنی جتنی بھی آبادیاں پھیلی ہیں، جڑ، اصل. ام کا عربی میں ایک معنی ہے اصل اور جڑ. جیسے ام الکتاب سب سورے ہیں، لیکن ایک سورہ کیا ہے؟ کتاب کی اصل ہے. کیا ہے؟
ام الکتاب کی اصل، پھر اس کی اصل، پھر اس کی اصل، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر بائے بسم اللہ، پھر نقطہ با، چلتے جائیے نا آگے، اور پھر وہ نقطہ جو با کے نیچے بیٹھا ہوا ہے، ایسے ہی ہے نا. یہ اشارہ کیا میں نے تاکہ آپ کی توجہات رہے میری طرف. لیکن بات جو میں اصل کرنا چاہ رہا ہوں، ام کے معنی کیا ہے؟ اصل، جڑ. ام الکتاب، ام القرآ، اور دوسرے معنی غلط معنی میں بھی آتا ہے، خراب معنی. ام الخبائث، یہ نشے کو کہا جاتا ہے کہ جتنی بھی خباثتیں ہیں اس سے پیدا ہوتی ہیں، یہ اصل ہے. لیکن مناسبت ہے وہ یعنی ماں ہے. جیسے ساری دنیا میں ام الخبائث، آج کی دنیا میں کون ہے ام الخبائث؟ نہیں، وہ تو ابو الخبائث ہے. امریکہ بھی جس کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے وہ ہے برطانیہ. ام الخبائث کون ہے؟ اسی سے سب، یہ اسرائیل، امریکہ، جتنی بھی سامراجی چیزیں سب اس کے پیٹ سے نکلی ہیں. اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ اس ام الخبائث سے جس نے بھی جنم لیا ہے، عجیب ہے، ان کے ابا کا کوئی نام نہیں ہے. جو کہتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ اسرائیل کی ماں بھی ہے، اس کی ماں بھی ہے. اس کے بعد تو اسرائیل کا باپ کون ہے؟ ان کا نہیں، ایسے لوگوں کے باپ نہیں ہوتے ہیں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. خیر چھوڑیے، کہاں ہم جا کے پڑھ گئے تو اب سمجھ میں آ گیا کہ یہ ہے ام الخبائث، برطانیہ. یاد رکھنا اس کو. اس نے ساری دنیا میں سارے فسادات کی ماں یہ ہے. ٹھیک ہے کہ سنبھال لیا شیطان بزرگ نے، اسرائیل سب نے سنبھال لیا، لیکن سب کو جنم دینے والا، دنیا میں جتنے بھی فتنے ہیں ان سب فتنوں کو جنم دینے والا کون ہے؟ یہی تاج برطانیہ جس کو آپ کہتے ہیں، یہ اس نے جنم دیا. خیر، اب ام کا معنی سمجھ میں آ گیا. ٹھیک ہے، اب آئیے. فاطمہ تو بضعۃ منی، میرا جز ہے، جزو رسالت ہے. کیوں کہا جزو رسالت؟ مردوں کے لیے سنت رسول موجود ہے نا. کتنے مسائل ایسے ہیں جس میں خواتین الگ ہیں، الگ ہے نا مسائل میں. خواتین کے مسائل الگ ہیں، مردوں کے مسائل. خواتین سنت رسول کہاں سے لائیں؟ جن میں جو مسائل مشترک ہیں اس میں سب کے لیے سنت رسول ہے، لیکن جو مسائل مخصوص ہیں خواتین کے ساتھ تو یہ تو زیادتی ہو جائے گی نا. اور اسلام میں، دین میں، شریعت میں زیادتی نہیں ہے کسی کے ساتھ. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ خواتین محروم رہ جائیں کہ ہمارے مسائل میں سنت کہاں سے آئے، سنت رسول. لہذا کیا فرمایا؟ فاطمہ تو بضعۃ منی. کہیں پہ نقل کیے جاتے ہیں اقوال سنت رسول کے لیے، ہے نا. اب میں کیا کیا اقوال نقل کروں، بلکہ بعض جگہ تو افعال بھی نقل کر دیے. جو نہیں سمجھا، جو سمجھا ہے اس کو سمجھا دینا. سنت رسول چاہیے تھی تو افعال بھی نقل کر دیے، کرا دیے، اعمال بھی نقل کرا دیے، چاہے پردہ ڈال کے صحیح، لیکن اتنا باریک پردہ کے دیکھ تو لو بھائی. معذرت، بڑی معذرت، بڑی معذرت. لیکن ہے نا بھائی، کتابوں میں ہے نا، لکھا ہے نا. لڑنے جھگڑنے کی بات، ہم سے تو کوئی لڑنے جھگڑنے کی بات نہ کرو نا بھائی. جا کے دیکھو، لکھا ہے سارا کچھ. آپ نے لکھا، میں نے تھوڑی لکھا. میں تو پڑھوں تو میں کافر، جو لکھ دے وہ کیا ہوا، اور جو مدرسوں میں پڑھا ہے وہ کیا ہوا. ہم کہتے تو مصیبت، اس لیے ہم کہتے ہی نہیں بھائی چھوڑو، ہمیں کیا پڑھی، ہم کیوں کہیں، اپنے سر مصیبت لیں. سمجھ میں آ گیا. لہذا مردوں کو کسی خاتون سے سنت لینے کی ضرورت نہیں ہے. مرد نہیں تھے کیا؟ مردوں نے وقت نہیں گزارا رسول کے ساتھ کہ جان جان کے لوگ مسئلے پوچھنے کہاں جا رہے ہو. مردوں سے کیوں نہیں پوچھ رہے؟ علی سے نہیں پوچھنا. اب اس نہ پوچھنے کی سزا بھگتو قیامت تک، ہے نا. لہذا ہماری یہاں سنت رسول صرف محمد عربی کا فعل نہیں. اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد. جس طرح مردوں کے لیے سنت رسول ہے، فاطمہ کا ہر فعل قیامت تک کے لیے ہر عورت کے لیے سنت رسول قرار پایا. اس لیے
ابھی ٹھہر جاؤ. اس لیے مریم صرف اپنے زمانے، یہ دلیل دے رہا ہوں، اس لیے مریم صرف اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار، کیونکہ فاطمہ کا عمل قیامت تک آنے والی عورتوں کے لیے حجت قرار پائے گا. لہذا فاطمہ سارے عالمین کی عورتوں کی سردار. نبی کی دختر علی کی زوجہ جناب زہرا. نبی کی دختر علی کی زوجہ جناب زہرا خدا کا ناطق کلام رسول ہے. سعادت نبی ایک بلند تر مقام رسول ہے. تو نہ ہو بتا نہ سکتا مسائل نہ کوئی نساء کو، تمام دنیا کی عورتوں میں رسول تو ہے امام. اب سمجھ میں آ گیا؟ اس لیے میں نے آپ کو اتنا لمبا مقدمہ بنایا کہ یہ مطلب آپ کے حوالے کر سکوں، دلیل دے سکوں، تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ قیامت تک آنے والی عورتوں کی سردار کیوں ہے فاطمہ. جناب مریم کا کوئی عمل آج ہمارے لیے حجت نہیں ہے، نہیں ہے نا. لیکن سید نساء عالمین قرآن نے کہا جناب مریم سلام اللہ علیہ کو لہذا قیامت تک اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہیں. اب یہ حدیث ان کے ہمیں موجود، ہمارے ہمیں موجود دلیل نہیں ملتی تھی کہ وہ دلیل کیا ہے کہ فاطمہ ہر زمانے کی عورتوں کی سردار. اس لیے ہر زمانے کی عورتوں کی سردار کہ ہر زمانے کی عورتوں کے لیے فاطمہ کا عمل حجت ہے، سنت رسول قرار پائے گا. صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر. ابھی رہ گیا، ابھی پھر ام کا معنی رہ گیا. کل یہیں سے انشاءاللہ زندگی رہی شروع کریں گے مطلب کو. اب یہاں پہ ختم کرتے ہیں بات کو. سمجھ میں آ گئی بات؟ جانتے تھے لوگ. لہذا رسول کا بدلہ کس سے لیا؟ اولاد رسول سے. رسول پر تو بس نہیں چل رہا نا، رسول پر بس نہیں چل رہا. لہذا بدلہ کس سے لینا ہے؟ بھائی بچے چھوٹے حسن حسین کھیلتے کھیلتے گھر میں آتے ہیں اور آپ یہ عالم ہو گیا رسول کے بعد کہ اب روتے ہوئے گھر میں آتے ہیں. آ کے کہتے ہیں مادر گرامی یہ مدینے کے لوگوں کو ہوا کیا؟ پہلے ہم نکلتے تھے تو دوڑتے تھے لوگ ہمارے ساتھ کھیلنے کے لیے، ہمارے ساتھ چلنے کے لیے، ہماری خدمت کرنے کے لیے. اب ہم نکلتے کوئی ہمارے قریب نہیں آتا، کوئی سلام بھی نہیں کرتا. یہ ہے زمانہ، اسے کہتے ہیں زمانہ. ہمارا سلام ہو اپنے شہیدوں پر. اس قوم نے حق ادا کیا. لاکھوں کروڑوں انسانوں نے پوری دنیا میں جنازے اٹھائے اپنے دو سرداروں کے، دو سالاروں کے. اور دیکھیے کہاں کہاں ان کے جنازے گئے. ساری زیارتیں جو انہوں نے آزاد کرائی تھیں سب جگہ ان کے چاہنے والے ان کے جنازوں کو لے کر گئے جی بھر کے. کہ نہیں جانے دیں گے وہاں. پہلے کاظمین لے جاؤ، کربلا لے جاؤ، نجف لے جاؤ، ہے مشہد لے جاؤ، قم لے جاؤ، سب جگہ لے کے گئے ان کو کروڑوں انسان. لیکن ہائے جن کے نام پہ وہ مارے گئے نا، اس گھرانے کے ساتھ کیا کیا لوگوں نے. حسن حسین کے ساتھ کھیلنے والا کوئی نہیں. علی ایک دن گھر میں داخل پوچھتی ہے فاطمہ مدینے کا کیا حال ہے؟ کہ دختر رسول بس حالت یہ ہے کہ پہلے لوگ مجھے سلام نہیں کرتے تھے، اب میں سلام کرتا ہوں لوگ جواب ہی نہیں دیتے. یہ ہے علی، یہ ہے علی. ہر روز ایک نئی مصیبت، ہر روز ایک نئی مصیبت. پھر اچانک خبر ملی اور میں بڑا دکھی دل سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آج کے دور میں بھی ایسے ایسے لوگ پیدا ہو گئے جو فدق کو مشکوک کر رہے ہو. اپنے اندر کی بات کر رہا ہوں، باہر کی بات نہیں کر رہا. فدق کو مشکوک کر. اچھا ایک بات بتاؤ، فدق کو جو تم مشکوک کر رہے ہو، فدق کو مشکوک کرنا چاہتے ہو لوگوں کے سامنے، ایک بات بتاؤ، خطبہ زہرا کو نکال سکتے ہو؟
وہ تو تاریخ ہے نا. فدق کو تو تم نے روایت بتا دیا کہ نہیں جی ایسا ہوا نہیں، ایسا ہوا نہیں. عجیب لوگوں میں تمہیں کچھ کہہ بھی نہیں سکتا، کیا کروں؟ کہتا ہوں تو مشکل ہوتی ہے، کہہ نہیں سکتا. باہر والے کہتے تھے ٹھیک ہے، ان کو جواب دے دے گا آدمی ہر طرح سے. ہماری ایسے پیدا ہو جائیں فدق کو. ایک بات مجھے بتاؤ، یہ تو تاریخ کا حصہ ہے نا، تاریخ کا، روایت نہیں ہے. خطبہ زہرا، تو جب فدق کچھ تھا ہی نہیں تو یہ خطبہ کہاں سے آ گیا؟ یہ بی بی کا خطبہ کہاں سے آیا؟ فدق کے تو مقدمہ لڑا ہے نا بی بی نے. اور جو فدق کے خطبے کا بھی، بی بی کے خطبے کا بھی منکر ہو جائے، اس کے ایمان کا پھر اللہ ہی حافظ ہے. اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا. جو اس خطبے کا بھی انکار کر بیٹھے تو پھر وہ تجدید ایمان کروائے کسی عالم کے پاس جا کے، اس سے بڑا جاہل میری نظر میں کوئی نہیں ہے. کیونکہ جو خطبہ فاطمۃ الزہرا ہے نا، وہ خطبہ تاریخ کا حصہ ہے. سمجھ گیا؟ ٹھیک ہے، کسی نے کم لکھا، کسی نے زیادہ لکھا، لیکن لکھا خطبے کو لکھا. اس خطبے کے آخر میں بی بی نے مصائب کیوں پڑھے؟ اور جانتے ہیں جب دربار میں خطبہ دینے جا رہی تھی نا، اپنی بچیوں کو ساتھ لے کے گئی تھی. اچھا بلایا کیوں تھا جانتے ہیں؟ دربار میں بلایا اس لیے تھا کہ ان کو یہ یقین تھا کہ بی بی آئے گی نہیں، دختر رسول آئے گی نہیں، بس ختم ہو گیا. بس کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے تو بلایا تھا، آ کے مقدمہ لڑ لے. نہیں، لیکن جو ہی یہ خبر ملی کہ آپ کو بلایا گیا ہے دربار میں، یعنی مسجد نبوی میں، آئیے اپنا مقدمہ، اپنے گواہ، اپنا ثبوت سب پیش کیجئے. بی بی نے قبول کر لیا، جاؤں گی. وہ حیران ہو گئے کہ آئیں گی، انتظام کر دیا گیا. جب گھر سے نکلی ہیں تو فاصلہ کم ہے، بالکل کم، لیکن کم سے کم فاصلے کو طے کرنے کے لیے بھی اتنی بڑی چادر تھی آپ کے جسد اطہر پہ کہ دور تک پھیلی ہوئی، تاکہ معصوم کونین کا کوئی عضو بھی چادر سے بھی ظاہر نہ ہو. سمجھ گئے نا؟ اس طرح کی چادر دور تک پھیلی. کنیزیں بھی ساتھ ہیں، جناب ام ایمن بھی ساتھ ہیں، لیکن دونوں بچیاں بھی ساتھ ہیں. زینب و ام کلثوم کیوں لے کے گئے؟ انسان ایسی جگہ اپنے بچوں کو نہیں لے کے جاتا جہاں اسے یہ خدشہ ہو کہ میری توہین ہوگی. نہیں لے کے جاتا، نہیں چاہتا کہ میرے بچوں کے سامنے میری اہانت کی جائے. ہے نا؟ ایسے ہی ہے نا، انسانی فطرت ہے. بچوں کے سامنے نہیں چاہتا، یہ انسانی فطرت ہے ہمیشہ سے. لیکن شہزادی لے کے گئی بچیوں کے ساتھ. کیوں؟ اس لیے لے کر گئی تاکہ جب میں خطبہ دے رہی ہوں تو میری بچیوں میرے لب و لہجے کو اپنے دل و دماغ میں اتار لیں. ماں تقریر کر رہی ہے، ماں خطبہ دے رہی ہے، اور دونوں بچیاں غور سے اپنی ماں کے چہرے کو دیکھ، اپنی ماں کے چہرے مبارک کے جلال کو دیکھ رہی ہیں دونوں بچیاں. کیوں لے کر آئیں؟ جانتی ہیں کہ میری بچیوں تم پر بھی ایسا وقت آئے گا تمہیں بھی خطبے دینا پڑے گا. بازاروں میں، درباروں میں خطبے دینا پڑیں گے، مگر میں دست بستہ معصوم کونین کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں، اے شہزادی کونین، اے دختر رسول، اے ہمسر بو تراب، بہت مصیبتیں آپ پر پڑی. روشن دنوں پر پڑتے تو سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے. لیکن اے بی بی، اتنا تو ہوا کہ جب آپ دربار میں تشریف لائیں تو درمیان میں ایک پردہ حائل کر دیا گیا. اتنا تو ہوا کہ جب آپ دربار میں تشریف لائیں تو سب احتراماً کھڑے ہو گئے، اور کسی نے آپ کے خطبے کے درمیان مداخلت نہیں کی. لیکن جب زینب و ام کلثوم کے خطبہ دینے کی باری آئے گی، کہاں کا ذکر کروں؟ کوفے کے بازار کا یا کوفے کے دربار کا؟ شام کے بازار کا یا شام کے دربار کا؟ سر پہ چادر نہیں ہے ایسا کوئی خطیب دکھاؤ جس کے ہاتھ پسے پشت بندے ہوں، جس کے سر پہ چادریں نہ ہو، جس کے برہنہ سر کو کبھی سورج نے نہیں دیکھا.
ان فاطمہ کی بیٹیوں کو بازاروں میں لایا گیا اور منادی ندا دیتے تھے، آؤ، ندا کرنے والے ندا دیتے تھے، آؤ لوگو آؤ، جسے رسول زادیوں کا تماشا دیکھنا ہے، جسے علی و بطول کی بیٹیوں کا تماشا دیکھنا۔ بس دو جملے سن لو، یہ ساری منزلیں طے کرنے والی زینب، کوفے کا بازار، کوفے کا دربار، کوفے سے شام تک کے راستے، شام کا بازار، شام کے بازار کا بس ایک منظر آپ کو دکھاؤں گا اور آپ کی زحمتوں کو تمام کروں گا۔ سنو، آپ میں سے کتنے ہی لوگ گئے، کبھی غور نہیں کیا، اب میں بتا رہا ہوں، اب غور کرو۔ وہ جو باب توبہ سے دربار تک کا راستہ ہے نا، وہی قدیم بازار ہے، کیونکہ یہ وہ شہر دمشق جسے انسانی ورثہ قرار دے کے محفوظ کر دیا گیا، معلوم ہے نا؟ وہ دیوار پوری چاروں پرانے شہر کی طرف بنا دی گئی ہے، باقی جدید شہر باہر ہے، یہ پرانا شہر اس کے محلے تک محفوظ ہیں، کیونکہ دنیا کا سب سے قدیم دارالخلافہ ہے، 4000 سال پہلے بھی یہ دارالخلافہ تھا دمشق، لہذا محفوظ کر دیا بازاروں کو، ہر چیز کو، کیونکہ انسانی ورثہ قرار دے دیا اس کو، لہذا ویسے کا ویسا محفوظ۔ وہ دربار، وہ بازار، ناقوں میں تھی نا بیویاں۔ اچھا، میں حیران کہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ناقوں پہ سے گزرے گا کیسے قافلہ، کیونکہ بعض جگہ تو اتنا پتلا ہے نا وہ بازار، بھائی کچھ جگہ چوڑا ہے، کچھ جگہ بالکل پتلا ہے، جہاں جہاں سے گیا قافلہ۔ اور آپ جانتے نا کہ ایک سیدھا سیدھا دربار نہیں لے جایا گیا، ہر محلے میں گھمایا گیا تھا۔ یہ بھی بتا دوں گا آپ کو انشاءاللہ، زندگی نہیں بتا دوں گا، لیکن ابھی کچھ اور بات، بس آخری جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ وہ اتنے پتلے پتلے بازار، میں حیران تھا کہ یہاں سے گزرے گا کیسے، ناقے گزر ہی نہیں سکتے۔ پھر مجھے اس روایت پر یقین آیا جب اپنی آنکھوں سے وہ تنگ ترین دربار دیکھا، چوڑا بھی ہے اور تنگ ترین بھی، کہیں سے چوڑا، تنگ ترین بازار سے کیسے گزارا تھا، ناقوں سے اتارا تھا بیویوں کو۔ وہ جو آپ روایت سنتے نا کہ ایک رسن میں 12 گلے، وہ یہ بازار تھا کہ ایک رسی سے سب کو باندھا گیا تھا۔ رسول زادیوں کے سر جھکے ہوئے تھے، ایک قطار میں چل سکتی تھی بس۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون۔